بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ ہماری پسند کی شادی تھی۔ میری ساس پہلے تو اس شادی کے سخت خلاف تھی، پھر اپنے بیٹے کی ضد کے آگے خاموش ہو گئی اور پھر میری اور میرے شوہر کی شادی ہو گئی۔ میری ساس مجھ سے بہت اچھا برتاؤ رکھتی تھی۔ میری ساس کے انکار کی وجہ سے میرے دل میں بہت سارے خدشات تھے کہ وہ پتہ نہیں مجھ سے کیسا برتاؤ کرے گی، مجھے اپنی بہو کی حیثیت سے قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ لیکن شادی کے بعد میرے سارے خدشات ختم ہو گئے۔ میری ساس مجھ سے بہت اچھے سے پیش آتی تھی۔ میرے سسرال میں میرے شوہر، میری ساس، سسر اور ایک چھوٹی نند تھی۔ میری ساس کسی کو بھی کھانا پکانے نہیں دیتی تھی۔ کچن میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب بھی میں اپنی ساس سے پوچھتی کہ آج کیا پکایا ہے تو میری ساس ایسی چیز کا نام لیتی کہ میں شرمندہ ہو جاتی، اور جب رات کو کھانا کھانے لگتی تو ایسی کوئی چیز نہ ہوتی۔ مجھے ان کی یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ ایک دن میں صحن میں اپنی نند کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ساس اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میں بازار جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لو۔ میری ساس نے کہا، اماں میں بھی چلوں؟ مجھے بھی بازار میں کچھ کام ہے۔ میری چھوٹی نند نے میری ساس سے پوچھا، نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میری ساس منع کرتی ہوئی چادر اوڑھے باہر نکل گئی۔ میں اٹھی اور دروازہ بند کرتی واپس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے اپنی نند سے پوچھا جو منہ بنائے بیٹھی تھی۔ بھابی، مجھے میرا دوپٹہ پیکو کروانا تھا، لیکن اماں اکیلی چلی گئی۔ مجھے لے جاتی تو میں بھی اپنا کام کر لیتی۔ میری نند نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا چلو موڈ خراب نہیں کرو، میں کل تمہارے ساتھ چل لوں گی۔ میں نے اپنی نند سے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ شکریہ بھابی، اس نے خوشی سے کہا۔ چلو تم بیٹھو، میں ہم دونوں کے لیے چائے لاتی ہوں۔ میں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں بناتی ہوں نا، آپ بیٹھ جاؤ۔ میری نند نے پھرتی سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا جی مکھن۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو میری نند بھی ہنستی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ میری ساس روز روز اس وقت بازار کیوں جاتی ہے، اور اگر کوئی کام بھی ہوتا ہے تو ساتھ مجھے یا میری نند کو کیوں نہیں لے جاتی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری نند چائے بنا کر لے آئی۔ میں اپنی ساری سوچیں جھٹکتی ہوئی اپنی نند کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہم دونوں چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری ساس بازار سے واپس آ گئی تھی، ہمیشہ کی طرح ان کے ہاتھ میں خاکی رنگ کے کپڑے کی تھیلی جسے وہ ہمیشہ بازار جاتے ہوئے گھر سے لے کر جاتی تھی۔ میں اور میری نند چارپائی پر ہی بیٹھے رہے تھے۔ میری ساس نے ہم دونوں کو باورچی خانے میں نہ آنے کا سختی سے منع کرتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد میری نند اپنے کمرے میں اپنی پڑھائی کرنے کے لیے چلی گئی تو میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور پھر نہا کر اچھے سے کپڑے نکال کر انہیں استری کیا، کیونکہ میرے شوہر کا کام سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ پھر جلدی سے کپڑے پہن کر تیار ہوئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابی امی کہہ رہی ہیں، آ جاؤ بھائی آگے ہیں۔ میری نند مجھے میری ساس کا پیغام دے کر جا چکی تھی۔ میں جلدی سے بالوں کی چوٹی بناتی ہوئی سر پر دوپٹہ اوڑھے صحن میں آ گئی۔ اپنے شوہر اور سسر کو سلام کیا اور ان کے لیے ٹھنڈا پانی لینے باورچی خانے میں چلی گئی۔ پھر انہیں پانی دے کر جلدی جلدی میز پر برتن لگائے۔ جب تک میرے سسر اور شوہر منہ ہاتھ دھونے میز کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے، میری نند میرے ساتھ باورچی خانے میں ہی تھی اور ہانڈی گرم کر کے پتیلے میں نکال رہی تھی، جب تک میں چولہے پر گرم گرم روٹیاں پکا کر رکھ رہی تھی، کیونکہ میرے سسرال میں سب کو اسی وقت چولہے سے اتری ہوئی گرم گرم روٹی کھانے کی عادت تھی۔ میری نند نے کھانا میز پر رکھا اور میری ساس کو آواز دی، جو ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر میں بھی روٹیاں پکا کر میز کے پاس آ گئی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر میرے شوہر نے میری پلیٹ میں سبزی اور روٹی رکھ کر میرے آگے کر دی تو میں نے بھی کھانا شروع کر دیا، اور پھر کھانا کھا کر میز پر سے کھانے کے برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں لے گئی اور چولہے پر چائے چڑھائے جلدی جلدی سنک میں رکھے گندے برتن دھو کر باورچی خانہ صاف کیا اور سب کے لیے چائے کپ میں ڈال کر ٹرے میں رکھی صحن میں آ گئی۔ میں نے چائے اپنے شوہر اور سسر کو دی۔ میری نند رات کو چائے نہیں پیتی تھی، اور میری ساس کھانے سے فارغ ہوتے ہی عشاء کی نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور وہیں چائے پیتی۔ میں اپنی ساس کو ان کی چائے دے کر اپنی چائے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں چائے پیتے ہوئے اپنی امی سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ میں رات کو فارغ ہوتی تو امی کال کر لیتی یا پھر میں انہیں کال کر لیتی۔ میرے شوہر کمرے میں آئے تو آتے ہی بلا وجہ غصہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا تو شاید معمول بن گیا تھا، کمرے میں آتے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگ جاتے۔ جانے کس بات کا غصہ آتا تھا، میں تو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے بھی سنا انسنا کرتے ہوئے اپنی امی سے باتوں میں لگی رہی۔
تو وہ بھی خاموشی سے جا کر بستر پر بیٹھ کے۔ یہ سب تو روز کا معمول رہنے لگا تھا۔ روز کسی نہ کسی بات پر بحث، شادی سے پہلے تک ہی تھے۔ سارے خواب تو جیسے میرے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ سب کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا، سوائے میرے شوہر کے۔ شادی کے بعد چند ماہ خوش اسلوبی سے گزرے تھے، اور اس کے بعد سے میرے شوہر بہت چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ہر وقت غصہ کرنا، بات بے بات بحث کرنا، چیخنا چلانا۔ اماں کو بتاتی تو وہ کہتی صبر کرو، شادی کے شروع میں ہو جاتا ہے ایسے، کچھ وقت بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں اس وقت کے انتظار میں تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ہماری لڑائی جھگڑے کا میرے سسرال میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ میری نند تو ہر وقت کہتی کہ ہم دونوں اس دنیا کے سب سے پرفیکٹ کپل ہیں، اور میں بس مسکرا دیتی۔ میں انہی باتوں کو سوچتی ہوئی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھ کر معمول کے کام میں مگن ہو گئی۔ جلدی ناشتہ بنا کر سب کو دیا، پھر شوہر اور سسر کام پر نکل گئے، اور نند کالج اور میں ناشتے کے برتن اٹھا کر باورچی خانے میں لے آئی اور دھونے میں مصروف ہو گئی۔ برتن دھو کر باورچی خانہ صاف کرتے ہوئے کمرے میں جانے لگی تو دیکھا میری ساس کسی سے فون پر کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے میں ان کی بات سنتی، ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی، اور ان کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے غصے سے پوچھا تو میں گھبرا گئی۔ میں تو بس اپنے کمرے میں جا رہی تھی، میں نے ہکلاتے ہوئے بمشکل کہا۔ آئندہ میرے بنا اجازت کے میرے کمرے میں نہ آنا، نہ ہی بنا کسی کام کے کمرے کے آس پاس کھڑی دکھنا، میری ساس نے غصے سے کہا، اور کمرے کا دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں پہلے ہی اتنا گھبرا گئی تھی کہ فوراً بھاگی اپنے کمرے میں پہنچی اور گہرے سانس لینے لگی۔ میری ساس نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا تھا کہ اب تک میرا بازو درد کر رہا تھا۔ میں نے اپنا بازو سہلایا اور کمرے میں رکھے جگ سے گلاس میں پانی نکالتے ہوئے پانی پیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ساس ایسی کون سی بات کر رہی تھی کہ صرف میرے وہاں آنے پر اتنا غصہ ہو گئی۔ انہوں نے آج تک مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی تھی، آج مجھے وہ کوئی اور ہی لگی۔ ان کی غصے سے لال ہوتی آنکھیں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ مجھ سے ایسے لہجے میں کبھی میرے گھر میں بھی کسی نے بات نہیں کی تھی۔ میری نند کالج سے آتے ہی میرے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا بھابھی، آج آپ اس وقت اپنے کمرے میں ہیں؟ میری نند نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس لیے آ گئی، میں نے بہانہ گھڑتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ میری نند نے فکر مندی سے میرا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھا۔ بخار ہو رہا ہے آپ کو تو، میری نند نے فکر مندی سے کہا۔ بس موسمی بخار ہے، ابھی دوائی لے کر سو جاؤں گی تو شام تک ٹھیک ہو جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مجھے دراز سے پیناڈول نکال کر پانی کے ساتھ دیتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ میں بھی تھوڑی دیر آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ اٹھی تو دن ڈھل چکا تھا، میرے شوہر اور سسر کے آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ میں اٹھی اور نہا دھو کر تیار ہوئی اور نیچے چلی گئی۔ میری ساس معمول کے مطابق ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر اور سسر کو سلام کرتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ بھابھی، آپ کیوں آئی باورچی خانے میں؟ آپ آرام کریں، میری نند کھانا گرم کر کے نکال رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا باہر جا کر بیٹھیں، میں کھانا لا رہی ہوں، اس نے کڑھائی میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا۔ کھانا کس نے بنایا؟ میں نے اسے کڑھائی میں چمچ ہلاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کون بنائے گا، اماں نے بنایا ہے، میری نند نے ہنستے ہوئے کہا۔ آ جائیں آپ بھی، میری نند کھانے کی ٹرے لیے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں آئی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جانے ہی لگی تھی کہ سلیب پر رکھا کانچ کا گلاس میرے ہاتھ سے ٹکرا کر گرا اور ٹوٹ گیا۔ میں نے کانچ کے ٹکڑے اٹھا کر باورچی خانے میں رکھے، کوڑے دان میں ڈالنے لگی تو مجھے کوڑے دان پر ہڈیاں اور خون رکھا ہوا دکھا، لیکن میں نے سوچا آج ساس نے کھانے میں گوشت بنایا ہوگا، اس لیے فالتو بچی ہڈیاں کوڑے دان میں پھینک دیں۔ میں باورچی خانے میں موجود سنک سے ہاتھ دھوتی ہوئی کھانے کی میز پر آ گئی۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ میں نے جیسے ہی کھانے کی ڈش سے ڈھکن ہٹایا تو آج کھانے میں دال پکی ہوئی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، بھلا جب دال بنی تھی تو کوڑے دان میں خون اور ہڈیاں کہاں سے آئی تھیں؟ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری ساس نے مجھے آواز دی۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، کھانا لو نا بیٹا، کب سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ میری ساس نے مجھے کہا تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح ہو گئی تھی، نرم اور محبت سے مخاطب کرنے والی۔ وہ کہیں سے بھی وہ نہیں لگ رہی تھی جو روپ ان کا میں نے صبح دیکھا تھا، نہایت غصے والا۔ میں نے چپ چاپ کھانا اپنی پلیٹ میں نکالا اور کھانے لگی، پھر معمول کے کاموں میں مگن ہوگی، لیکن میرا ذہن اب بھی انہی باتوں کے اعتراف میں گھوم رہا تھا۔
اگلے دن میری نند کی چھٹی تھی، اس لیے وہ گھر ہی تھی۔ میں کاموں سے فارغ ہو کر آئی تو وہ کہنے لگی کہ بھابھی آج بازار نہ چلیں؟ میں بھی گھر کے کاموں سے فارغ ہو گئی تھی، اس لیے بازار چلنے کے لیے رضامند ہوگی۔ میری نند میری ساس سے اجازت لینے چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم دونوں بازار کے لیے روانہ ہو گئے۔ میری نند کپڑوں کی دکان پر کھڑی اپنے لیے جوڑے دیکھ رہی تھی، میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے تھا، اس لیے میں خاموش کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک میری نظر میری ساس پر پڑی۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھمائے چل رہی تھی۔ میری نند پہلے ہی دکان کے اندر تھی اور میری ساس دوسری اطراف میں جا رہی تھی۔ تم یہیں کھڑی رہنا، میں ابھی آئی۔ میں اپنی نند کو وہیں اس کپڑے والی دکان پر چھوڑ کر اپنی ساس کا پیچھا کرنے لگ گئی۔ میں نے اپنی چادر کے پلو سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ میں اپنی ساس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے نکلتے ہوئے نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ مجھے ان راستوں کا علم نہیں تھا کیونکہ میں پہلی بار یہاں آئی تھی اکیلی، ورنہ ہر جگہ میں اپنی نند کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ میری ساس مستقل پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی پلٹ کر دیکھتی میں کسی دیوار کے پیچھے ہو جاتی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی کہ اچانک میں کسی سے ٹکرا گئی اور گر گئی۔ سامنے موجود انجان عورت نے مجھے اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری ساس کہیں بھی نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس انجان عورت نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں کچھ نہیں کہتی ہوئی اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی واپس وہیں چلی گئی جہاں اپنی نند کو چھوڑ کر آئی تھی۔ آپ کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر کر دی؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میری نند نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہیں نہیں، تم نے لے لیا جو لینا تھا؟ میں نے اپنی نند سے پوچھا۔ جی یہ دیکھیں، اس نے شوپر آگے کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ چلو پھر گھر چلتے، پھر آرام سے دیکھ لوں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ گئی کہاں تھیں؟ میری نند نے مجھ سے دوبارہ پوچھا۔ ایک کام تھا، میں نے سادے سے انداز میں جواب دیا تو اس نے دوبارہ پھر کچھ نہ پوچھا نہ میں نے بتایا۔ سارے راستے ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر گھر آ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنے کپڑے دکھانے لگی، لیکن میرا ذہن میری ساس پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہاں کیوں گئی تھی؟ وہاں ان تنگ گلیوں میں کیا تھا؟ میری ساس کیا کر رہی تھی؟ کہ یہ سب میرا وہم تھا یا میری ساس سچ میں کچھ غلط کر رہی تھی؟ بھابھی آپ کا دھیان کہاں ہے؟ میری نند نے میرے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں پوچھ رہی تھی کہ یہ رنگ کیسا لگ رہا ہے مجھ پر؟ اس نے سوٹ اپنے اوپر رکھ کر دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے، میں نے جواباً کہا۔ بھابھی کہاں جا رہی ہیں؟ اور تو دیکھ لیں۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو میری نند نے کہا، نہیں مجھے یاد آیا، مجھے کچھ کام تھا، بعد میں دیکھ لوں گی۔ میں نے جلدی سے کہا اور کمرے سے آ گئی۔ میں صحن میں چکر کاٹتی اپنی ساس کے آنے کا انتظار کرنے لگ گئی۔ میری ساس آئی تو ان کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح خاکی رنگ کے کپڑے کی تھیلی تھی۔ میں جان بوجھ کر ان کے آتے ہی ان سے ٹکرا گئی اور ہم دونوں گر گئے۔ میرا ارادہ تھا ان کے گرتے ہی میں جلدی سے تھیلی اٹھا کر دیکھ لوں گی اس میں کیا ہے، لیکن میں جیسے ہی تھیلی پکڑنے لگی انہوں نے میرے ہاتھ سے جھپٹ لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندھی ہوگی ہو؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ سوری میں جلدی میں تھی، مجھے آپ دکھی نہیں، میں نے جواباً کہا۔ اتنے میں آواز کے شور سے میری نند بھی صحن میں آ گئی۔ کیا ہوا امی، کیوں غصہ کر رہی ہیں بھابھی پر؟ میری نند نے پوچھا تو میری ساس اسے بھی غصے سے جھڑکتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ میری نظر ان کے ہاتھ میں موجود تھیلی پر تھی جس میں سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا، یا شاید مجھے ایسا لگ رہا تھا امی کو کیا ہو گیا، اتنے غصے میں ہے؟ میری نند نے پوچھا تو میں نے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں، کچھ ہی عرصے میں میری اور میری نند کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے بھی شروع سے ایک چھوٹی بہن کی خواہش تھی، تو میری نند کو بڑی بہن کی، اور یوں ہم نے ایک دوسرے کو اپنی بہن اپنی سہیلی بنا لیا تھا۔ میں نے سوچا اسے بتا دوں، لیکن پھر خاموش رہی۔ جو بھی تھا میرا اور اس کا رشتہ نیا نیا تھا، جبکہ وہ اس کی امی تھی، ہو سکتا تھا وہ مجھے ہی غلط سمجھتی، اس لیے میں نے اسے کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو پھر سے سارے واقعات میری نظروں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ کیا یہ ان سب واقعات کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق تھا یا نہیں؟ کیا میری ساس کچھ غلط کر رہی تھی یا یہ سب میرا وہم تھا؟ اور اگر وہ کچھ غلط کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ مجھے اس کا علم نہیں تھا، نہ ہی مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں یہ کیسے معلوم کروں۔ میرا سر درد سے چکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں گرا لیا اور سہلاتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے شوہر سو رہے تھے، مجھے اس سب کے پیچھے راز جاننا تھا، کیا حقیقت تھی، مجھے اب ہر حال میں جاننا تھا۔ صبح ہوتے ہی کاموں میں ایسی مصروف ہوئی کہ ساری بات ذہن سے نکل گئی۔ شام کو میری ساس کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو محلے سے ایک عورت ان سے ملنے آ گئی۔ میں چائے اور لوازمات کا انتظام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ سب سے اچھا موقع تھا سچ جاننے کا۔ میں اپنی ساس کی نظروں سے بچتی ہوئی باورچی خانے میں داخل ہوئی۔
میں نے جلدی سے ہنڈی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو جان نکل گئی۔ سچ جاننے کا سارا بوجھ سر سے اتر چکا تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ اس میں تو میری ساس نے حرام جانور کا گوشت پکایا ہوا تھا۔ میرا اس کو دیکھ کر ہی دل خراب ہونے لگ گیا۔ میں نے بمشکل اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سینک تک آئی، لیکن سب کچھ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گیا تھا۔ میری ساس کیوں حرام جانور کا گوشت پکا رہی تھی؟ اور اگر وہ پکاتی تھی تو پھر اس کا کیا کرتی تھی؟ یہ گوشت کہاں جاتا تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری ساس باورچی خانے میں آ گئی اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ آپ اس لیے ہمیں باورچی خانے میں نہیں آنے دیتی تھی کیونکہ آپ حرام جانور کا گوشت پکاتی تھی؟ میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور اپنی حرکت پر شرمسار ہونے کی بجائے ہنسنے لگ گئی۔ چلو اب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ کیوں میں حرام جانور کا گوشت پکاتی ہوں اور پکانے کے بعد اس کا کیا کرتی تھی۔ پریشان نہیں ہونا، نہ ہی اپنے ذہن پر زیادہ زور ڈالو۔ میں بتا دیتی ہوں، تم مجھے شروع سے ہی سخت ناپسند تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا جس نے کبھی میری کسی بات پر انکار ہی نہیں کیا، وہ تمہارے لیے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں اتنی آسانی سے تو تمہیں اپنے بیٹے کو لے جانے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے تمہاری شادی کے لیے مان گئی۔ پھر میری ایک سہیلی نے ایک بابا کو بتایا، میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا۔ روز شام کو کسی حرام جانور کا گوشت بنا کر میں چھت پر ڈالتی ہوں اور ان کے بتائے ہوئے کچھ منتر اپنے بیٹے کے کھانے پر پھونک دیتی، جس کی وجہ سے وہ تم سے دور ہو رہا تھا اور تم دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ میری ساس اتنے آرام سے بتا رہی تھی جیسے کوئی بہت اچھا کام سر انجام دے رہی تھی۔ میں تو دنگ رہ گئی تھی کہ میری ساس مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ اس حد تک وہ گھر میں نہ صرف حرام لاتی بلکہ پکا کر چھت پر بھی ڈال آتی تھی۔ میں سب کو آپ کا سچ بتا دوں گی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ کون کرے گا تمہارا یقین؟ میری ساس نے کہکا لگایا۔ تم بس دیکھتی جاؤ اب کس طرح میں تمہیں دھکے دلوا کر اس گھر سے نکلواتی ہوں۔ میری ساس نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری نند جس نے باورچی خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ساری باتیں سن لی تھی، حیرت سے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ ہماری ماں ہیں، اتنی نفرت ہے آپ کو بھابھی سے؟ ہم نے تو کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں سب کچھ بھائی کو بتا دوں گی، میری نند نے کہا اور بھاگتے ہوئے باورچی خانے سے نکل کر زینے اترنے لگی۔ میری ساس بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ زینے اتر رہی تھی۔ میری ساس اسے روکنے کے لیے اسے پکڑنا چاہا، لیکن وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھتے ہوئے زینوں سے گر گئی۔ اتنے میں میرے شوہر اور سسر بھی گھر میں آگے تھے۔ میری نند کے سر سے خون نکل رہا تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کیا ہوا چھوٹی؟ میرے شوہر نے میری نند کا چہرہ تھپتھپایا۔ بیٹا، تیری بیوی نے میری بیٹی کو گرا دیا۔ میں نے تجھے لاکھ سمجھایا تھا اس سے مت کر شادی، یہ میرا گھر اجاڑ دے گی۔ دیکھ لے آج اپنی آنکھوں سے۔ میں جو اپنی نند کی چیخ سن کر وہاں باغی باغی پہنچی تھی، میری ساس نے روتے ہوئے سارا الزام مجھ پر لگا دیا تھا۔ اپنے عاشق سے ملنے گئی ہوئی تھی آج شام، جو میری بچی کا قصور ہی کیا تھا کہ بس اس نے اپنے بھائی کی عزت کی خاطر یہ بات مجھے بتا دی، تو تیری بیوی نے اس کا کیا حل کر دیا؟ میری ساس نے روتے ہوئے میری نند کو اپنے گلے لگا لیا تھا جو بے سود پڑی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میرے شوہر نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور مجھے غصے سے دھکا دیتے ہوئے میری نند کو اٹھائے ہسپتال بھاگے۔ فجر کے وقت سب ہسپتال سے لوٹے تھے۔ میری نند کے سر سے خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ چل بسی۔ میں رو رو کر نڈال ہو گئی تھی اور وہیں صحن میں ایک کونے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ میری ساس میرے پاس آئی۔ رو کر فارغ ہو جاؤ تو سامان باندھ لینا، کیونکہ میرا بیٹا اپنی بہن کی قاتلہ کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے گا۔ میری ساس نے کہا تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کسی ماں کا دل اتنا بھی برا ہو سکتا ہے کہ اپنی جوان بیٹی کی موت کے دکھ سے زیادہ انہیں اپنی جیت کی خوشی تھی؟ وہ میری بیٹی نہیں تھی، اس لیے اس کے مرنے سے مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ وہ میرے مرحوم دیور کی بیٹی تھی جس کے مرنے کے بعد میں نے اسے پالا تھا۔ مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میں حیران تھی، انسان کو تو اتنے عرصے میں بے جان چیز سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، وہ تو پھر بھی ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ میرے شوہر تدفین کے بعد گھر آئے تو میری ساس نے میرے شوہر کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی قاتلہ کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، وہ مجھے طلاق دے، ابھی کے ابھی نکال دے۔ میرا تو دل مانو کسی نے مٹھی میں کر لیا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنے سسر کو دیکھا، کیونکہ یہ جملہ میرے لیے میرے شوہر کی بجائے میری ساس کے لیے میرے سسر نے ادا کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ساس نے میرے سسر سے پوچھا۔ اماں، تمہیں شرم نہ آئی؟ تمہارا دل نہ کانپا اس معصوم کی جان لیتے ہوئے؟ میرے شوہر نے روتے ہوئے کہا۔ میرے سسر نے میری ساس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر اور سسر کو
میری نند نے مرنے سے پہلے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور میری ساس جو مجھ سے سب کچھ چھیننا چاہتی تھی اکیلی رہ گئی اور در در بھٹکتی ایک روز ہمارے سامنے آئی تھی۔ وہ ہم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا اور ان کو دوبارہ سے گھر لے آئے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے سسر انتقال کر گئے تھے، اس لیے میری ساس کو ہمارے گھر رہنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ میرے آج 3 بچے ہیں۔ میری ساس اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ خوش رہتی ہے اور اکثر میرے سامنے اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتی ہے۔ کیا میری ساس نے صحیح کیا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔